السلام علیکم دوستو، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا، یا اللہ آپ نے انسانوں کو کیوں پیدا کیا؟ یعنی کہ آپ نے اتنی ساری مخلوقات کو کیوں پیدا کیا؟ اور اگر پیدا کیا تو پھر انہیں مار کیوں دیتے ہو؟ یعنی کہ ان کو موت کیوں دیتے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے جو دیا اس کو سن کر آپ بھی حیران اور پریشان ہو جاؤ گے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی معلوم چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیوں پیدا فرماتا ہے اور پھر ان کو کیوں مار دیتا ہے۔ اسی لیے دوستو، آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی خاص ہے، آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ کو اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ ہے تو آپ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ اکبر لکھ کر آگے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، یعنی کہ اللہ سے بات کیا کرتے تھے۔ اکثر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی پہاڑی پر جا کر اللہ سے بات کرتے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی ساری حکمتیں اور اتنے ساری صفاتیں عطا فرمائی کہ جو ہر انسان کے لیے ایک بہت بڑی نصیحت اور زندگی جینے کے صحیح طریقے کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ دوستو، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اے اللہ آپ لوگوں کو پیدا کرتے ہو اور پھر ان کو مار دیتے ہو، ان میں آپ کی کیا حکمت ہے؟ یعنی کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو یہ سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ تم کھیتی بو دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کھیتی بو دی۔ کچھ دنوں کے بعد میں جب وہ کھیتی تیار ہو گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کاٹ دیا۔ تو یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ تم نے خود ہی کھیتی بوئی اور پھر تم نے خود ہی اس کو کیوں کاٹ ڈالا؟ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ کھیتی کے پکنے پر اس میں دانہ اور بھوسا تھا اور ان دونوں کو ملا جلا کر رکھنا مناسب نہیں تھا، اسی لیے حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ ان دونوں کو جدا جدا کر دیا جائے۔ یہ سن کر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، اے موسیٰ تم میں یہ عقل کہاں سے آئی اور یہ تم نے کہاں سے حاصل کی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا الہی میری یہ دانش مندی اور یہ عقل سب آپ نے ہی عطا کی ہے۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ پھر یہ دانش مندی مجھ میں کیوں نہ ہوگی؟ اے موسیٰ یہ دیکھو، انسانوں کی روحیں دو قسم کی ہوتی ہے، ان میں ایک روح پاک ہے اور ایک روح ناپاک ہے۔ ہر انسانی جسم ایک رتبے کے نہیں ہوتے، کسی کے جسم میں موتی کی طرح پاک اور صاف روح ہے تو کسی کے جسم میں کنچ کی پونچھ کی طرح روح موجود ہوتی ہے۔ ان روحوں کو بھی ٹھیک اسی طرح سے ایک دوسرے سے علیحدہ کرنا مناسب ہے، یعنی کہ جدا جدا کرنا ضروری ہے۔ جس طرح سے تم نے گندم کو بھوسے سے الگ کر دیا ہے تاکہ جو نیک روح ہوتی ہے وہ جنت کو چلی جائے اور جو بری روح ہوتی ہے وہ دوزخ میں چلی جائے۔ اے موسیٰ یہ تو انسان کو مارنے کی حکمت تھی، اور انسانوں کو پیدا کرنے کی حکمت یہ ہے کہ ہماری صفات کا اظہار ہو جائے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، اسی لیے میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤ، اسی لیے میں نے مخلوق کو پیدا کیا، میں نے انسانوں کو پیدا فرمایا۔ اے موسیٰ انسان کے جسم میں جو موتی ہے اس کو کبھی بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ تو دوستو، ہمارے لیے یہ حکمت کتنی بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو کیوں پیدا کرتا ہے اور پھر ان کو مار کیوں دیتا ہے، اس بات کا خلاصہ بھی خود اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے، اور ساتھ میں اس واقعے سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قدرت کے نظام میں ڈھیروں صفاتیں رکھی ہے اور ڈھیروں وجوہات ہیں جسے کوئی بھی انسان نہیں سمجھ سکتا ہے۔ اسی لیے ہمیں کبھی بھی کسی بات کے لیے اللہ سے کوئی سوال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یاد رکھیے گا اللہ جو بھی کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے، اور اللہ کے ہر کام میں کچھ نہ کچھ حکمت ضرور ہوتی ہے۔ اسی لیے یاد رکھے، اللہ تعالیٰ جب بھی ہمیں کسی امتحان میں ڈالتا ہے تو اس میں بھی ہماری کوئی نہ کوئی بھلائی
ضرور ہوتی ہے، یعنی کہ اللہ کی ہر بات میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے، اور اللہ کے کیے گئے ہر فیصلے میں بندے کا کوئی نہ کوئی بھلا ضرور ہوتا ہے، کیونکہ اللہ جو بھی کرتا ہے اچھا کرتا ہے، اپنے بندے کے حق میں کرتا ہے۔ اسی طرح سے پیارے دوستو، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے 3 سوال کیے، جن میں پہلا سوال یہ تھا کہ اے اللہ آپ کا چہرہ مبارک کدھر ہے؟ دوسرا سوال یہ تھا کہ اے اللہ کیا آپ کبھی سوتے ہیں؟ اگر سوتے ہیں تو آپ کب اور کس وقت سوتے ہیں؟ اور تیسرا سوال یہ تھا کہ اے اللہ آپ نے اتنی ساری مخلوقات کو کیوں پیدا کیا؟ تو دوستو ان تینوں سوالوں کا جواب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا دیا، تو آپ کو آگے پتہ چلے گا، جس کو سن کر آپ لوگوں کا دل بھی خوش ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، اللہ وہ ہے جس نے اس پوری دنیا کو بنایا ہے، یہ چاند، تارے، سورج، آسمان سب کچھ بنایا ہے۔ ان سب چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر کسی ساز و سامان کے بنایا ہے، یعنی کہ بغیر کسی ساز و سامان کے۔ کسی کو پینسل بنانی ہوتی ہے تو اس کے لیے لکڑی لگے گی، لکڑی کی ضرورت پڑے گی، لیکن اللہ نے صرف حکم دیا اور ساری چیزیں خود بخود بن گئی۔ پھر اس دنیا میں انسانوں کو پیدا کیا گیا، انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا گیا، اور دنیا کی ساری چیزیں انسانوں کے لیے بنائی، جیسے کہ ہوا، پانی، پیڑ، پودے اور جانور، سب کچھ بنائے۔ دوستو ہر کام اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، جیسے کہ ہوا کا چلنا، بارش کا ہونا، رات اور دن کا ہونا، یہ سب کام اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کی بات کو اچھی طرح سے جانتا ہے، ہم کیا کرنے والے ہیں، ہم کیا کر چکے ہیں، اور ہمیں کب کیا ہوگا، یہ اللہ کو بخوبی معلوم ہے۔ اللہ کا رنگ اور روپ انسانوں جیسا نہیں ہے۔ دوستو ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے اللہ آپ کا چہرہ مبارک کدھر ہے تاکہ میں آپ کی طرف رخ کر کے آپ کی عبادت کروں؟ تو یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ آپ ایک جگہ پر آگ روشن کرو، یعنی کہ آگ کو جلاؤ، جس طرف اس آگ کی روشنی ہوگی اسی طرف میرا رخ ہے۔ تو دوستو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ کو ایک جگہ پر روشن کیا، یعنی کہ آگ جلائی، اور دیکھا کہ اس آگ کی روشنی تو چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے، یعنی کہ اس کا اجالا تو ہر طرف ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، یا اللہ اس کا اجالا تو ہر طرف ہے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ جس طرح سے اس آگ کی روشنی ہر طرف ہے، جس طرح سے اس کا اجالا چاروں طرف ہے، اسی طرح سے میں بھی ہر طرف ہوں، میری روشنی بھی چاروں طرف ہے۔ دوستو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا دوسرا سوال اللہ تعالیٰ سے کیا اور عرض کرنے لگے، اے اللہ کیا آپ کبھی سوتے ہیں؟ اگر سوتے ہیں تو آپ کب اور کس وقت سوتے ہیں؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ آپ ایک پیالے میں پانی بھر کر لاؤ اور اس کے بعد میری طرف متوجہ ہو جائیے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ویسا ہی کیا اور ایک پیالے میں پانی بھر کر لائے اور اللہ کی طرف رجوع ہو گئے۔ دوستو تھوڑی دیر کے بعد اللہ کی قدرت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے وہ پیالہ گر گیا۔ تو یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت گھبرا گئے۔ یہ دیکھ کر اللہ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ جس طرح سے تھوڑی ہی دیر میں آپ کے ہاتھ سے یہ پیالہ گر گیا ہے، اگر میں تھوڑا بھی اس دنیا کی طرف سے اپنا رخ بدل لوں، یعنی کہ اپنا دھیان ہٹا لوں، تو جس طرح سے تمہارے ہاتھ سے یہ پیالہ گرا ہے اسی طرح سے یہ تمام دنیا تہس نہس ہو جائے گی۔ دوستو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنا تیسرا سوال کیا اور عرض کرنے لگے، اے اللہ آپ نے اتنی ساری مخلوق کو کیوں پیدا کیا، حالانکہ اس مخلوق سے آپ کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہے؟ تو یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ میں نے اتنی ساری مخلوق کو اس لیے پیدا کیا تاکہ یہ مخلوق میری عبادت کرے، مجھ سے مغفرت کی مانگ کرے، جائز خواہشات کے لیے مجھ سے دعائیں کرے اور میں ان کی دعاؤں کو قبول کروں۔ دوستو یاد رکھے اللہ ایک نور ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کسی سے پیدا نہیں ہوا ہے، یعنی کہ وہ کسی کی اولاد نہیں ہے، وہ خود سے ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے، کیونکہ یہ چیزیں تو اس نے صرف انسانوں اور جانوروں کے لیے بنایا ہے تاکہ ان کی یہ دنیا چلتی رہے۔
दोस्तों, अल्लाह को कभी भूख नहीं लगती है, नींद नहीं आती है, वो कभी थकता नहीं है, वो कभी बेजार नहीं होता, क्योंकि ये सब बातें उसने इंसानों के लिए बनाई है। इसीलिए ये सारी बातें इंसानों में ही होती है। जो सो जाए, जो थक जाए और जिसको भूख लग जाए और जिसकी बीवी हो, जिसकी औलादे हो, वो अल्लाह नहीं हो सकता। दोस्तों, अल्लाह बहुत रहम करने वाला है, बहुत माफ़ करने वाला है, माफ़ करने को पसंद करने वाला है। उसकी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। अल्लाह कुरान में इंसानों को चैलेंज करता है कि दुनिया के सारे पेड़ पौधों को पेन बना लो, यानी कलम बना लो, और सारे समंदरों को उसकी सियाही बना लो, और दुनिया के सारे इंसान मिल जाओ और मेरी तारीफ़ लिखना चाहो तो तुम्हारी सियाही ख़त्म हो जाएगी। इंसान ख़त्म हो जाएंगे लेकिन मेरी तारीफ़ पूरी नहीं हो पाएगी। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला कहता है कि मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, इसके बारे में दिमाग मत लगाया करो, क्योंकि तुम सोच ही नहीं सकते हो, क्योंकि तुम सिर्फ इतना ही सोच सकते हो जितनी मैंने तुमको समझ दी है, उसके आगे तुम नहीं सोच सकते हो। अगर मुझको समझना चाहते हो तो मेरी बनाई हुई चीज़ें देखा करो। जैसे कि एक मक्खी को देखो जिसको मैंने बनाया है, उसके पंखों को यानी कि उसके परों को देखा करो, उसको मैंने किस तरह से बनाया है। अगर तुम सारे इंसान मिलकर भी एक मक्खी के पर यानी कि पंख जैसे है वैसे के वैसे बनाना चाहो तो तुम दूसरा पर नहीं बना सकते हो। अगर तुम एक अनार का दाना बनाना चाहो तो अनार का एक दाना नहीं बना सकते हो। आसमान, सूरज, चांद और सितारों को देखो जिसको मैंने बनाया है, और तुम मेरी कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। दोस्तों, इसी तरह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा अल्लाह से अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह, जब तू नाराज़ होता है तो क्या करता है? तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि ऐ मूसा, मेरे नाराज़ होने की 3 निशानियाँ हैं। पहली निशानी ये है कि जब मैं नाराज़ होता हूँ तो मैं बारिश को बेवक्त करता हूँ, यानी कि जब फसल काटने का वक्त आता है उस वक्त मैं बारिश करता हूँ, और जब फसल बोई जाती है तो मैं उस वक्त बारिश को रोक लेता हूँ। और मेरे नाराज़ होने की दूसरी निशानी ये है कि मैं माल और दौलत बखील लोगों को दे देता हूँ, यानी कि कंजूस लोगों को दे देता हूँ। और मेरे नाराज़ होने की तीसरी निशानी ये है कि मैं हुकूमत जालिम बेवकूफ़ बादशाहों के हाथ में दे देता हूँ। तो दोस्तों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर पूछा, या अल्लाह, फिर आपके राज़ी होने की क्या निशानियाँ हैं, यानी कि जब आप खुश होते हो तो क्या करते हो? तो इस पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ऐ मूसा, जब मैं खुश होता हूँ तो मैं हुकूमत समझदार और नेक लोगों को देता हूँ, मालो दौलत मैं सच्चे लोगों में देता हूँ, और बारिश मैं वक्त पर करता हूँ। दोस्तों, जब अल्लाह नाराज़ होता है तो फिर चाहे हुकूमत पर कोई काफिर बैठा हो या मुसलमान, अल्लाह उनके दिलों को आवाम के लिए सख्त कर देता है। दोस्तों, अल्लाह ने इंसानों के हालात को उसके आमाल के साथ जोड़ा हुआ है। जैसे आमाल इंसान करता है, अल्लाह उसके वैसे ही हालात बनाता चला जाता है। दोस्तों, हमें हालात बदलने हैं तो हमें अपने आमाल को ठीक करना होगा। आमाल हमारे अच्छे होंगे तो हमें अल्लाह मिल जाएगा, और जिसको अल्लाह मिल जाता है मानो उसको सब कुछ मिल जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो तो आप इसे दिल से लाइक करके अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, और इसी तरह की नॉलेजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल नूरे हदीस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।